السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس بہار شریعت میں اس سے قبل آپ حضرات نے گستاخان رسول اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی عبارت اور اس کا مواخذہ سماعت فرمایا۔ اس سے قبل میں نے بیان کیا تھا کہ جو لوگ عذر پیش کرتے ہیں وہ دو جماعت میں ہیں، دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہ نادان ہے، بے علم ہے، وہ عذر پیش کرتے ہیں۔ جو بے علم نادان لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو ہمارا استاذ ہے، ہمارا بزرگ ہے یا دوست ہے، ہم اس کو کیسے کچھ کہہ سکتے، ہمارے استاد کو ہم کیسے کچھ برا بھلا کہہ سکتے۔ اور دوسرا عذر یہ کہ وہ بھی تو مولانا ہے، مولوی ہیں، تو پھر ہم ان کو کیسے کافر سمجھے۔ ان دونوں عذر کا جواب اس سے پہلے والے درس میں ہو چکا۔ اب جو دوسرا فرقہ ہے، دوسری جماعت ہے، جو دشمنان دین ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معاندین و دشمنان دین، یعنی جو دین کے دشمن ہیں، دین سے عداوت رکھنے والے ہیں، کہ خود انکار ضروریات دین رکھتے ہیں، یعنی ضروریات دین کا انکار رکھتے ہیں۔ ضروریات دین کا معنی یہ ہوا جو دین کے لیے ضروری باتیں ہیں، ضروریات دین، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ کا ماننا، اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وغیرہ نہ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یہ سب ضروریات دین سے، ضروریات دین سے۔ تو خود وہ ان ضروریات دین کا تو انکار رکھتے ہیں، یعنی اپنی عبارتوں سے وہ ان کا انکار کرتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور کے بعض علوم غیبیہ کا انکار کرتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں، اپنی عبارتوں سے یہ ظاہر ہو چکا۔ اس سے پہلے درس میں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ تو ضروریات دین کا خود تو انکار کرتے ہیں اور صریح کفر کر کے اپنے اوپر سے نام کفر مٹانے کو اسلام و قرآن و خدا و رسول و ایمان کے ساتھ
تمسخر کرتے ہیں، یعنی خود ضروریات دین کا تو انکار کر بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود یعنی یہ صریح کفر ہے، صراحت کے ساتھ کفر کرنے کے بعد اب اپنے اوپر سے کفر کا لیبل ہٹانے کے لیے، اپنے اوپر سے کفر کا نام مٹانے کے لیے اب وہ اسلام کا سہارا لیتے ہیں، قرآن کا سہارا لیتے ہیں، خدا کا سہارا لیتے ہیں، رسول کا سہارا لیتے ہیں، ایمان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ تمسخر کرنا ہی تو ہوا۔ معاذ اللہ، ان کے ساتھ یہ مذاق اڑانا ہوا، رسول کے ساتھ مذاق اڑانا ہوا، خدا کے ساتھ مذاق اڑانا ہوا، مذاق کرنا ہوا، ٹھٹا کرنا ہوا، استہزاء ہوا، دین کا مذاق اڑانا ہوا کہ ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اور پھر انہی کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو یہ تمسخر ہوا۔ تمسخر کا معنی مذاق اڑانا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تمسخر کرتے اور براہ اغوا و تلبیس، یعنی لوگوں کو بہلا پھسلا کے، بہکا کے، ابلیس کی روش اختیار کر کے، شیطانی چال چل کے، و شیوے ابلیس، ابلیس کی چال چلتے ہوئے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ کسی طرح ضروریات دین ماننے کی قید اٹھ جائے۔ یعنی وہ ایسی باتیں بتانے لگتے ہیں، شیطان کی راہ چلتے ہوئے، بہکاتے ہوئے اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ضروریات دین والی چیز ہے کہ اسلام کے لیے ضروریات دین ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جو دین کی ضروریات ہے ان کا ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جو ضروریات دین ہے وہ کسی طرح سے یہ قید ہٹ جائے، یہ قید ہٹ جائے، بس صرف جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان۔ اب اس کے بعد چاہے وہ اللہ کی شان میں اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا بنائے، حضور کی شان میں گستاخیاں کرے، گالیاں بکے، حضور کو خاتم النبیین نہ مانے، اس کا انکار کرے، حضور کے علم کا انکار کرے، حضور کا علم معاذ اللہ چوپایوں کی طرح مانے، کچھ بھی کرے، بس صرف وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہے۔ تو کسی طریقے سے وہ ضروریات دین جو ہے اس قید کو ہٹانے کی کوشش کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی طرح ضروریات دین ماننے کی قید اٹھ جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں اسلام فقط طوطے کی طرح زبان سے کلمہ رٹ لینے کا نام رہ جائے، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ بس صرف کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کہہ دے، بس یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہو جائے، بس طوطے کی طرح رٹ لو اور ہو گئے مسلمان، اب چاہے جو بھی کرو۔ یہی چاہتے ہیں کہ قید اٹھ جائے بقیہ، بس کلمہ کا نام لیتا ہو، پھر چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اسلام کسی طرح نہ جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسلام نہ جائے، چاہے ہم اللہ کو جھوٹا کہیں، چاہے حضور کو جھوٹا کہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کریں اور حضور کو خاتم النبیین نہ مانے اور سڑی سڑی جو ہے وہ گالیاں بکیں، لیکن اسلام جو ہے وہ ہمارے اندر سے نہ جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں بس صرف کلمہ پڑھ لے ہم مسلمان۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا لما یؤمنون، یہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے عدو، عدو کا معنی بھی دشمن ہوتا ہے، اسلام کے عدو عوام کو چھلنے اور خدائے واحد قہار کا دین بدلنے کے لیے چند شیطانی مکر پیش کرتے ہیں۔ عوام کو چھلنے یعنی چھل بولتے ہیں کسی طریقے سے دھوکہ دینا، تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور خدائے واحد قہار کا دین بدلنے کے لیے وہ چند شیطانی مکر پیش کرتے ہیں، بہانہ، مکر و فریب۔ کون سا مکر ہے؟ فرماتے ہیں مکر اول، پہلا مکر یہ کہ اسلام نام کلمہ گوئی کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کا نام ہے، کسی نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ اور دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں وہ؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا۔ حدیث میں یہ پیش کرتے کہ
کہ حضور نے تو فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو اب آپ جو ہے یہ قیدیں کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کے بعد جو بھی کہے۔ تو یہ بہکانے کی، عوام کو بہکانے کی کس طرح کوشش کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اسلام، ان کا پہلا مکر یہ ہے کہ اسلام نام کلمہ گوئی کا ہے، جو حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا۔ پھر کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی اب پھر وہ کچھ بھی کہے، کچھ بھی بکے، کچھ بھی کرے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت میں داخل ہو گیا، بس۔ یہ مکر ان کا فریب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ہیں مسلمانوں ذرا ہوشیار، خبردار، اس مکر ملعون کا حاصل یہ ہے، یعنی یہ جو فریب کر رہے ہیں، یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا گویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے، معاذ اللہ۔ گویا کہ ان کی زبان کے مطابق، یعنی ان دیوبندیوں کے نزدیک گویا کہ خدا کا بیٹا بن جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے باپ بیٹا، تو اب بیٹا منسوب ہے باپ کی طرف، تو اب وہ فلاں کا بیٹا کہلائے گا، اب چاہے وہ اس کو گالیاں دے، اپنے باپ کو گالیاں دے، چاہے کچھ بھی کہے، لیکن وہ بیٹا تو بیٹا ہی رہے گا نا، بیٹا ہی کہلائے گا نا۔ تو یہ گویا کہ اسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں حدیث کے ذریعے کہ لا الہ الا اللہ کوئی کہہ دے، پھر بھلے ہی وہ اللہ کو گالیاں دے، رسول اللہ کو گالیاں دے، ضروریات دین کا انکار کرے، وہ مسلمان ہو چکا تو وہ مسلمان ہی رہے گا، اب کافر کیسے ہوگا؟ گویا کہ وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ گویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے، جس طرح کسی آدمی کا اپنا بیٹا اگر اسے گالیاں دے، جوتیاں مارے، کچھ کرے، اس کے بیٹے ہونے سے تو نہیں نکل سکتا، وہ اس کا بیٹا ہی رہے گا۔ یوں ہی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب وہ چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اس کا اسلام نہیں بدل سکتا، معاذ اللہ۔ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو فرماتے ہیں اس مکر کا جواب، یہ جو فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب نمبر 1 تو اسی آیت کریمہ، اس سے پہلے وہ آیت کریمہ تلاوت ہوئی کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اس میں گزر گیا کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ نرے ادعائے اسلام پر چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی صرف اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لے تو وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا وہ اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے؟ ان کا امتحان نہیں ہوگا، لا یفتنون، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ اسلام اگر فقط کلمہ گوئی کا نام تھا، یعنی صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اگر اسلام ہوتا تو بے شک حاصل تھی، یعنی یہ چیز تو حاصل ہو جاتی، پھر لوگوں کا گھمنڈ غلط تھا، جیسے جسے قرآن عظیم رد فرما رہا ہے۔ یعنی قرآن عظیم کیا فرما رہا ہے کہ اس گھمنڈ میں مت رہو کہ تم اسلام لانے کا دعویٰ کر رہے ہو تو بس تم ہو گئے پورے مومن، نہیں، تمہاری آزمائش بھی ہوگی، تمہارا امتحان بھی ہوگا، بہت ساری قیدیں لگائی جائیں گی۔ تو جب قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ اس گھمنڈ میں نہ رہو، اس غرور میں نہ رہو، اس گمان میں مت رہو کہ صرف تم دعوی اسلامی کر لو، اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لو، تو یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کو جھٹلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس صرف لا الہ الا اللہ کہہ لے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اب چاہے جو بھی کرے۔ تو یہ اس آیت تو فرماتے ہیں جسے قرآن عظیم رد فرما رہا ہے، یعنی اس کا رد فرما رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، نیز تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ گوار کہتے ہیں جو دیہاتی ہے، حضور کے زمانے مبارکہ میں جو دیہاتی ہوتے تھے، دیہات سے آتے تھے، گنوار ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ گنوار کہتے ہیں ہم ایمان لائے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تم فرما دو ایمان تو تم نہ لائے، ہاں یوں کہو ہم مطیع الاسلام ہوئے. یہ کہو کہ ہم اسلام کے فرما بردار ہوئے، اسلام کے پیروکار ہوئے. یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے. یہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان سے کہہ دو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع الاسلام ہوئے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان کہاں داخل ہوا؟ ابھی تم نے تو صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے نا. ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. اس کو سمجھو، جانو، دل سے قبول کرو گے جب مومن کہلاؤ گے. یہ مطلب ہے. تو صرف لفظ طوطے کے طور پر، طوطے کی طرح جو ہے وہ رٹ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا، یہ کافی نہیں ہے. اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا. اب دیکھیے تیسری آیت. اور فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ سورہ منافقین کی پہلی آیت. کہ منافقین جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہے. منافقین دیکھو صرف کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اتنی قید کے ساتھ، یعنی اتنے زیادہ پختگی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن پاک خود فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک، دیکھو تاکید آ گئی، بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہے. منافقین ایسا کہتے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک تم ضرور اس کے رسول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جانتا ہے، بے شک اے محبوب تم اس کے رسول ہو. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، یہ ضرور جھوٹے ہیں. حالانکہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور بے شک اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو. لیکن یہ منافقین جو زبان سے کہہ رہے ہیں نا، یہ جھوٹے ہیں. یعنی ان کا قول جھوٹا نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ تو سچ بات کہہ رہے ہیں، لیکن دل سے جھوٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو کیسی لمبی چوڑی کلمہ گوئی، کتنی لمبی چوڑی بات انہوں نے کہی، کتنا لمبا چوڑا کلمہ انہوں نے کہا، کیسی کیسی تاکیدوں سے موقد، یعنی کتنی تاکید کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں. اتنی ساری تاکید، اور کیسی کیسی قسموں سے مؤید، قسم بھی کھا رہے ہیں، قسم کھاتے ہوئے اور اس کی تائید لیتے ہوئے کہ ہرگز موجب اسلام نہ ہوئی. یعنی اتنی تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ ان لوگوں نے یہ جملہ کہا، یہ کلمہ کہا، جب بھی ان کے کہنے سے ان کا اسلام ثابت نہیں ہوا، موجب اسلام نہیں ہوئی. موجب کا مطلب ثابت کرنے والا. ان کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے اسلام ثابت نہیں ہوا. اور اللہ واحد قہار نے ان کے جھوٹے کذاب ہونے کی گواہی دی قرآن پاک نے. تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو حدیث وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا. تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا یہ مطلب گڑھنا، یعنی یہ مطلب اب گڑھنا کہ جو بھی بس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب اس کے بعد چاہے جو کرے وہ مسلمان ہی رہے گا، جنتی ہی رہے گا، ایسا مطلب نکالنا اور گڑھنا صراحتاً قرآن عظیم کا رد کرنا ہے. کیونکہ قرآن عظیم نے تو رد فرمایا نا ایسے لوگوں کا کہ جو زبان سے تو کہہ رہے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ابھی وہ ایمان والے نہیں ہیں. صرف زبان سے کہہ لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا. جب تک کہ
آزمائش نہ ہو، امتحان نہ ہو، ان کو دیکھا نہ جائے، پرکھا نہ جائے، سمجھ میں نہ آ جائے کہ ہاں واقعی یہ ایمان لایا، تب تک کہ وہ ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ تو اتنی ساری قیدیں ہیں، تو اب کوئی اس حدیث کو یہ معنی لے صراحت مطلقاً کہہ دے کہ بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، جیسا کہ ایک میرے ساتھی ایک دوست وہ مصر گئے ایجپٹ جامعہ ازہر میں پڑھنے کے لیے، تو وہ آئے تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ وہاں پہ ایک عربی شخص، عرب کا رہنے والا ایک بدو تھا، تو اس نے کسی ہندوستانی فلم اسٹار کے بارے میں کہا جو کہ کافر ہے، فلم اسٹار امیتابھ بچن، اس کے بارے میں کہا کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، فلاں فلم میں اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہی دیکھیے یہ ایسا مکر ہے، یعنی ایک مرتبہ کسی نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب چاہے وہ 1000 شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، وہ مسلمان ہی رہے گا، یہ مکر ہے۔ تو قرآن عظیم ان کا رد فرماتا ہے اس طریقے سے کہ صرف زبان سے کہہ لینا یہ اسلام کے لیے کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے۔ قرآن عظیم میں اس کی بھی دلیل ہے۔ تو دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہاں جو کلمہ پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یعنی کلمہ بھی پڑھتا ہو اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ہم اسے مسلمان جانیں گے جب تک اس سے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل منافی اسلام نہ صادر ہو، یعنی اسلام کے منافی، اسلام کے اپوزٹ، اسلام کے خلاف، اسلام کے مخالف اگر کوئی فعل، کوئی قول، کوئی اس کی حرکت، کوئی بات جب تک کہ اسلام کے خلاف ظاہر نہ ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ہم اسے مسلمان جانیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی اس کا فعل، قول، کوئی چیز ظاہر نہ ہو، کوئی بات ظاہر نہ ہو۔ بعد صدور منافی، اور جب اسلام کے خلاف کوئی چیز، کوئی بات، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی کام اگر اس سے صادر ہو جائے تو فرماتے ہیں ہرگز کلمہ گوئی کام نہ دے گی۔ اب اس کا وہ کلمہ پڑھنا کام نہیں دے گا، وہ کلمہ پڑھنا کام نہیں دے گا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ لاکھ کلمہ پڑھتے رہے، لیکن اگر ضروریات دین کا انکار کیا ہے تو جب تک کہ وہ خاص اس سے توبہ نہ کرے وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ حضور کی شان میں کسی نے گستاخی کی معاذ اللہ، اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ایسے ہی نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن اس خاص گستاخی سے اس نے توبہ نہیں کی تو وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بعد میں بھی اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس خاص چیز سے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہوا اس سے توبہ نہیں کی تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، کافر ہی سمجھا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ یحلفون باللہ، یہ لوگ خدا کی قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہیں کیا؟ کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، یعنی یہ جو منافقین ہیں یہ خدا کی قسم کھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے جو ہے وہ پہلے ہی سے یہ ظاہر فرما دیا، اپنے بعض صحابہ سے یہ فرما دیا کہ ایک شخص ابھی یہاں آئے گا، اس طرف اس کا گزر ہوگا تو اس سے تم لوگ سلام مت کرنا، اس سے بات مت کرنا۔ پھر ایک شخص آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے جو ہے میرا مذاق اڑایا، تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ تو اسی سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا ایسا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے، وہ کفر کا کلمہ بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب یہ آیت اور اس آیت کی میں نے ایسے مختصراً تفسیر تو بتا دی، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر جو بیان فرمائی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہفتے درس تمہید ایمان میں آگے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی گستاخیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر طرح کے گستاخوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔